السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں مرزا غالب کی غزلوں کی تشریح پڑھیں گے۔ غزل ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ دامے ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دامے ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہیں قطرہ پہ گہر ہونے تک۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ آہ کو اثر پیدا کرنے کے لیے عرصہ درکار ہوتا ہے، اور جب تک آہ میں اثر پیدا ہوگا اور تمہاری زلف ہمارے دل کے حال زار سے آگاہ ہوگی، تب تک ہم زندہ کہاں رہیں گے، ہم مر چکے ہوں گے۔ دوسرا شعر ہے: دامے ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہیں قطرہ پہ گہر ہونے تک۔ بارش کا پہلا قطرہ سیپی میں گرتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر موج ایک جال کی مانند ہے، اور اس جال کا ایک ایک حلقہ منہ کھولے مگر مچھوں کا بنا ہوا ہے، گویا سینکڑوں مگرمچھ منہ کھولے ہوئے ہے۔ ایسی خطرناک صورت میں ایک قطرہ کے موتی بننے تک اس پر کیا کیا مصیبت حائل ہوتی ہے۔ در پر غالب کہتے ہیں کہ انسان کو درجۂ کمال تک پہنچنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا شعر ہے: عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشقی میں صبر ضروری ہے، صبر کے بغیر معاملات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن دل بے قرار کیے رہتا ہے کہ مراد پوری کرنے میں جلدی کر۔ اس طرح میں عجیب کشمکش میں پھنس گیا ہوں۔ ایسی صورت میں جب تک جگر خون کر عشق میں پختگی پیدا ہو، میں دل کا کیا علاج کروں۔ چوتھا شعر ہے: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، ہمیں معلوم ہے تم ہماری جانب تغافل نہیں کرو گے اور ہماری خبر لوگے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک تمہیں ہماری حالت زار کی خبر
پہنچے گی تب تک ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سوزے دل کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ 5واں شعر ہے، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ شاعر اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جس طرح دھوپ شبنم کو فنا کی تعلیم دیتی ہے، یہی حالت ہماری ہے کہ اے محبوب تم آفتاب ہو اور میں شبنم کا ایک قطرہ، اور میری زندگی محض تمہاری محبت بھری نظر تک ہے۔ تم سورج کی طرح مجھ پر اپنا پردہ ڈالو گی تو میں شبنم کی طرف فنا ہو جاؤں گا۔ 7واں شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جس مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جس مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے اسد، زندگی کے غموں کا موت کے سوا دوسرا کوئی علاج نہیں ہے، کہ جب تک زندگی ہے غم رہے گا اور موت کے ساتھ ہی یہ ختم ہوگا۔ دیکھو کہ محفل غم ہو یا بزم نشاط، شمع کو ہر صورت میں صبح تک جلنا ہی پڑتا ہے۔ جب تک صبح نہیں ہوتی اور اسے بجھا نہیں دیا جاتا، یعنی ختم نہیں کر دیا جاتا، اسے جلنا پڑتا ہے۔ اسی صورت غم حیات میں موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔